أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ محض باتیں ہیں جو اپنے منہ سے نکال رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی نقل اتارتے ہوئے جو ان سے پہلے کافر ہوئے. اللہ ان کو غارت کرے یہ کس طرح باطل کا شکار ہو رہے ہیں. یہ سورۃ توبہ کی 30 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیت میں اس پر بات چل رہی تھی کہ وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے تم لڑو جنگ کرو کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخرت پر. حالانکہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا ان لوگوں کا دعویٰ ہے لیکن وہ دعویٰ جھوٹا ہے، بہروب ہے. سچی خدا پرستی ان کے پاس ہے نہیں، توحید ان کے پاس بچی نہیں ہے. یعنی وہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. حضرت عزیر کا نام بائبل میں عزرا آیا ہے جن کا زمانہ 5ویں صدی قبل مسیح کی ہے، یعنی تقریباً 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے. بخت نصر کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر جو تباہی آئی اور جس دینی اخلاقی و عملی زوال کا وہ شکار ہوئے سے ان کو نجات دلانے اور توریت سے ان کا تعلق مضبوط کر کے ان کی اصلاح کرنے اور ان کے اندر دین کی روح پھونکنے کا کام جس شخصیت نے انجام دیا وہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام تھے. بنی اسرائیل کے اخلاقی بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دور انحطاط میں مشرق قوموں سے مخلوط شادیاں کر لی تھی جن کا اثر اخلاقی بگاڑ تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ شرک بھی ان کے اندر آ گیا تھا. ان کی اصلاحی کوششوں کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو نئی زندگی ملی، بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور توریت کے شریعت زیر عمل آئی. اس طرح بنی اسرائیل کی نشاط ثانیہ کا کام حضرت عزیر علیہ السلام کے ہاتھوں انجام پایا. حضرت عزیر علیہ السلام فلسطینی یہودی قوم کے نئے بانی اور مصلح ہے. اس لیے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جو ہے ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ اس قدر اہم شخصیت بن گئے ہیں کہ بعد والوں کے لیے کہ انہیں موسیٰ ثانی کا مقام دیا گیا ہے. ان کی یہی عظمت ہے جس میں غلو کر کے یہود کے ایک گروہ نے عیسائیوں کی دیکھا دیکھی ان کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا. واضح رہے کہ عزیر کے خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ یہود کا عام عقیدہ نہیں ہے بلکہ ان کے اس فرقے کا عقیدہ ہے جو نزول قرآن کے وقت موجود تھا. یعنی ہمیشہ سے شروع سے یہ لوگ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے بلکہ نزول قرآن کے وقت یہ عقیدہ ان لوگوں کا تھا جو تمام خصوصیت کی وجہ سے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کے لیے جو کام انجام دیے تھے ان کی خیر اور بھلائی اور ان کی اصلاح کے سلسلے میں، اس لیے وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہی اللہ کا بیٹا ہے. اور پھر مسیح کو خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ وہ سب سے بڑی بدعت ہے جو نصارہ نے اللہ کے دین میں داخل کی ہے. اس کے بعد مسیحوں نے بھی ایسا ہی کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غلو کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا. اس آیت میں ان لوگوں کے یہ عمل کو اللہ تعالیٰ بہت اس کی مذمت فرما رہے ہیں کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ذالکم قولہم بافواہہم، یہ باتیں ان کے منہ سے نکل رہی ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یعنی بالکل ایسی ہے جو اس سے پہلے کافروں نے یہ بات کہی تھی، ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کہا. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے. سخت وعید ہے ان کے بارے میں. انا یؤفکون، یہ کس طرح باطل کا شکار ہو رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء و مشائخ کو رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پاک ہے وہ شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد عیسائیوں کی جو علماء اور مشائخ تھے ان کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ انہوں نے جو کفریہ اقوال کہے اپنے ماننے والوں سے، اور پھر ان کے جو ماننے والے تھے عوام، ان کو انہوں نے اپنا رب تسلیم کر لیا، اور نہ صرف رب بلکہ ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ بظاہر وہ اپنے علماء، اس میں جو لفظ آیا ہے احبار اور رہبان، احبار کہتے ہیں علماء کو، حبر کی جمع ہے، وہ عالم کو کہا جاتا ہے۔ رہبان جو ہے جو زاہد اور عابد ہوتا ہے اس کو رہبان، راہب کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں قسم کے جو گروہ تھے انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کو ورغلایا اور گھمایا کہ وہ لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا قائم مقام بنا دیا، اپنا رب تسلیم کیا اور ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ بظاہر وہ ان لوگوں کو رب اور معبود نہیں کہتے تھے، لیکن اس قدر ان کی اطاعت کرتے تھے کہ ان کے ہر معاملے میں یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ آخری بات ہے، پتھر کی لکیر جسے کہا جاتا ہے، کہ اس کے سامنے وہ اللہ اور اس کے رسول کیا جو ہے اگر قول بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی نہیں مانتے تھے، یعنی نظر انداز کر دیتے تھے کتاب اللہ کو یہ لوگ، اور خدا و رسول کے احکامات کو ان لوگوں کے معاملے میں کہ ان کے جو علماء تھے، یعنی وہ خود غرض علماء اور پیشاور علماء اور ان کے عباد و زہاد جو عبادت گزار جو لوگ تھے وہ جاہل، ان کی بات ماننے کے سلسلے میں ایسا کر دیے تھے کہ اسی کو سچ سمجھ لیا اور اسی کو اپنا دین بنا لیا تھا انہوں نے، ان کے قول عمل کو۔ اس میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے سخت ترین، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کہہ کر۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب میں جو گمراہیاں پیدا ہوئی اس کی بنیادی وجہ ان کا اپنے علماء اور مشائخ کی انتھی تقلید میں مبتلا ہونا تھا۔ غلو انسان کو تباہ کر دیتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں لوگ انسان کو، خدائی درجے پر لے جا کر پہنچا دیتے ہیں، خالق کی کرسی پر بٹھا دینا چاہتے ہیں۔ ان کے اقوال نے کتاب الہی کی جگہ لے لی اور وہ رد و قبول کا معیار ان کے اقوال اور فتوے قرار پائے۔ انہوں نے جو مشرکانہ عقائد اور بدعات دین میں داخل کی ان پر لوگ جم گئے اور یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ یہ صحیح عقیدہ ہے یا غلط ہے، یہ کتاب اللہ سے اور احکام خدا سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، عبادت کیا اور بدعت کیا، حلال کیا اور حرام کیا۔ یہ حال یہود کا بھی ہوا اور نصارہ کا بھی، لیکن نصارہ نے ایک اور قدم آگے بڑھا کر حضرت مسیح کے بارے میں ایسے عقائد اور خرافات کر لی کہ پورا دین ان باطل تصورات کے محور پر گردش کرنے لگا۔ چنانچہ اس طرز عمل کو رب بنا لینے سے تعبیر کیا گیا، یعنی رب کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو اختیار ہے کسی چیز کی حلال اور حرام کرنے کا، لیکن کوئی اور بھی جو ہے اگر وہ اختیارات کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنا رب سمجھتا ہے۔ حلال و حرام کرنے کا اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں اس آیت کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ میری گردن میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا عدی اس بت کو پھینک دو۔ عدی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو سورہ برات کی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ان کی پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ کرتے یہ تھے کہ جس چیز کو ان کے علماء اور مشائخ
ان کے لیے حلال ٹھہراتے اس کو وہ حلال سمجھتے، اور جس چیز کو وہ حرام ٹھہراتے اس کو وہ حرام قرار دیتے تھے۔ دین کے معاملے میں اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کا خلاوہ اپنی گردن میں ڈالنا اور اس کو رب بنا لینے اور اس کی بندگی کرنے کے ہم معنی میں آتا ہے۔ یعنی یہی ہے اصل تو، ظاہراً تو کوئی نہیں کہتا کہ کسی انسان کو کہ میرا رب ہے، میرا معبود ہے، نہیں کہتا، لیکن اس کی باتوں کو اس قدر مان لینا کہ اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا، یہ جانے بغیر کہ میرے رب کا کیا فیصلہ ہے، رب کی کتاب میں کیا بات آئی ہے، تو یہی رب بنا لینا ہے۔ علماء ہو یا فقہاء، امام ہو یا مفتی، پیر ہو یا ولی، کسی کا یہ مقام نہیں کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی جگہ لے لے۔ اللہ کے حکم کو ثابت کرنے والی چیز دلیل شرعی ہے، نہ کہ علماء و فقہاء اور بزرگوں کے اقوال، اور اسلام کی راہ دلیل و حجت کی راہ ہے، نہ کہ تقلید کی راہ۔ اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اصل میں تو اطاعت اللہ ہی کی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ جو ہے اس کا اظہار فرماتے تھے۔ لیکن کئی ایک معاملات ایسا ہے کہ جس میں جو ہے حکم واضح نہیں ہوتا ہے، تو یہ آیت اس کے خلاف نہیں جاتی، جیسا کہ تقلید کی بات جہاں پر آتی ہے، تقلید کی مخالفت، ائمہ کرام کی تقلید کرنے کی مخالفت بہت سے لوگ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھے بغیر اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، مغالطے میں ڈالتے ہیں۔ یہ آیت کا مطلب وہ نہیں، ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ جو مسائل دین سے ناواقف ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کو تو چاہیے کہ وہ علماء سے رجوع ہو، علماء سے رجوع ہو کر ان سے فتویٰ حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کا اتباع کرے۔ اور جو مسائل جو ہے واضح نہیں ہے، مسائل کا جو ہے اجتہاد ضروری ہے، تو مجتہدین وہ مسائل کا حل پیش کریں گے، کیونکہ وہ مسائل پر اتباع کرنا یہ اس آیت سے جو ہے ٹکراتا نہیں ہے، کیونکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فرمایا گیا سورہ انبیاء میں کہ تم اگر احکام دین کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتے ہو تو اہل علم سے جان لو، پوچھ کر اس پر عمل کرو، یہی طریقہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کو لے جا کر جو ہے اس آیت کے ذیل میں لا کر بتا دینا یہ بہت بڑی جو ہے مغالطے کی بات ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے، کیونکہ جو چیز آپ جانتے نہیں تو اس کو جاننے کے لیے اہل علم کے پاس تو جانا ضروری ہوگا، وہ بھی جو ہے اطاعت اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہی ہوتی ہے، اہل علم سے جان کر اس پر عمل کرنا۔ وہ کوئی اپنی مرضی اور اپنی پسند کی بات نہیں بتاتی، جیسے ائمہ کرام نے جو باتیں بتائی تھی وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ مسئلے کے سلسلے میں جو ہے کوئی صحیح بات، واضح بات موجود نہیں تھی اس کا حل، تو اس کو اجتہاد کے ذریعے سے حل کیا گیا، وہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل وہ یمن کا گورنر بنا کر جب بھیجا جا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ معاذ تمہارے پاس لوگ آئیں گے اور سوال پوچھیں گے، تم ان کو کس طریقے سے مطمئن کرو گے، کیسا جواب دو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں قرآن کی روشنی میں ان کے مسئلے حل کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو قرآن میں نہ پاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ارشادات کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس میں بھی نہ پاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں پھر ان دونوں کی روشنی میں جو ہے کوئی مسئلے کا حل تلاش کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباشی دی اور کہا کہ یہ بہت اچھی اور صحیح درست بات ہے۔ تو یہ اجتہاد کرنا غلط بات نہیں ہے، اجتہاد کر کے مسئلے کا حل نکالنا، لیکن یہ لوگوں کو غلط فہمیوں میں ڈال کر، ان کو مغالطے میں ڈال کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنا ایک دین بنا لیے ہیں، ایک طریقہ بنا لیے ہیں، یہ تقلید کرنا جائز نہیں ہے، یہ کہتے ہیں جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، جو مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہے وہ مسئلے کا حل کیسا نکلے گا؟ وہ مسئلے کا حل یہ حضرات نے محنت کر کے ارتریزی کے ساتھ اپنے سالانہ سال اس پہ لگائے ہیں، اور اس میں ان کا کوئی مفاد وابستہ نہیں تھا، انہوں نے وہ مسئلے کا حل پیش کیا ہے ہمارے لیے، انہوں نے محنت کی ہے، وہ محنت سے اگر ہم استفادہ نہیں کرنا چاہتے تو ہماری مرضی ہے، لیکن اس پر نکیر کرنا اور اس پر اعتراضات کرنا کہ یہ آیت کے خلاف جاتی ہے کہنا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ آیت کے خلاف وہ بات نہیں جاتی، یہ آیت کے خلاف تو وہ باتیں جاتی ہیں جو بغیر سوچے بوجھے، یہ جانے بغیر کہ یہ مسئلے کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے یا نہیں ہے، اگر موجود ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی اس کا جواب دے سکے۔ ہاں جو مسئلے واضح نہیں ہیں
وہ مسئلوں کی وضاحت کے لیے، اس کے احکامات کو بتانے کے لیے وہ حضرات محنت کرتے ہیں اور اجتہاد کر کے اس کا مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں۔ تو اس میں ان تمام لوگوں کے لیے جو آنکھ بن کر کے لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں اس سے منع کیا گیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، چاہے وہ کسی درجے کا آدمی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ زاہد ہو، چاہے وہ عابد ہو، چاہے اور کوئی ہو۔ اس کو جو ہے ماننے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ دلیل ہے اس کی یا نہیں ہے، قرآن اور سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو نہیں ماننا، اور اگر وہ مسئلے کا حل جو ہے تلاش کر رہے ہیں اور جو ہے اس کو جو علماء ہے ان کی نگرانی میں، مجتہدین کی نگرانی میں پیش کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلاں مسئلے سے ملتا ہوا مسئلہ ہے، تو اس کو جو ہے اجتہاد کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل یہ ہے، تو پھر اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل توفیق عطا فرمائے۔